8 اپریل 2024 بروز پیر کا سورج گرہن بہت بڑا خطرناک بھی ہو سکتا ہے۔ دنیا جہاں والوں کے لیے بڑے خطرے کی بات ہے، بڑے خطرے کی گھنٹی ہے کہ رمضان کے اندر یہ سورج گرہن کسی خطرے سے خالی نہیں، اور رمضان میں سورج گرہن سال ہر سال کے بعد ہوتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کی دکان، آپ کا کاروبار، آپ کا گھر، آپ کے گھر کے بچے ہو سکتا ہے سورج گرہن کے موقع پر متاثر ہو جائیں۔ اگر آپ سورج گرہن کے برے اثرات سے، ہر طرح کے اثرات سے بچنا چاہتے ہیں، ہر طرح کی پریشانیوں سے بچنا چاہتے ہیں، تو آج کے یہ 3 اعمال ضرور کر لو۔ اللہ والو، رمضان المبارک کے اندر اگر بندوں نے اللہ رب العزت کو راضی نہ کیا، اللہ رب العزت کے رحمتوں کو نہ سمیٹا، اللہ رب العزت کے بخشش کے دریا سے حاصل نہ کیا، تو بڑی ہی ناکامی، بڑی ہی محرومی والی بات ہے۔ اور اللہ رب العزت یہ سورج گرہن کو لگاتے ہی اس لیے ہیں، چاند گرہن ہوتا ہی اس وجہ سے ہے کہ بندوں کو اللہ اپنی طرف متوجہ کرنا چاہتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورج گرہن یہ اللہ کی نشانیوں میں سے خاص نشانی ہے۔ اللہ رب العزت اس نشانی کے ذریعے بندوں کا رخ اپنی طرف کرنا چاہتے ہیں، تو جو گناہ گار ہیں وہ اپنے گناہوں سے توبہ کر لیں، جو اطاعت میں سستی اور غفلت دکھا رہے ہیں وہ اطاعت میں سستی اور غفلت کو دور کر لیں، اور ہر انسان اپنا رخ صحیح طور پر اللہ اور اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کر لے۔ اس لیے سورج گرہن ہے۔ آج تک اگر کسی نے رمضان کی رحمتوں والے مہینے میں اللہ کی رحمتوں کو نہیں سمیٹا، تو یہ سورج گرہن قبولیت کا بھی ایک وقت ہے، کیونکہ سورج گرہن اللہ کی بڑی نشانیاں ہیں، اور اللہ رب العزت کی قدرت، اللہ کے ظہور کی بڑی نشانی ہے، اللہ کے موجود ہونے کی بڑی نشانی ہے۔ تو جب اللہ اپنی کسی نشانی کے ذریعے اپنا ظاہر کرتا ہے، اپنا آپ ظاہر کرتا ہے، تو وہ قبولیت کی گھڑیاں ہوتی ہیں۔ اس لیے ان قبولیت کی گھڑیوں میں، اس استجاب الدعوات کی گھڑیوں میں آپ کی زبان سے جو نکلے گا رب کریم کی ذات پورا فرماتا چلے جائے گی۔ ان قبولیت کی گھڑیوں میں رب کریم سے جو مانگو گے رب کریم کی ذات عطا کرتی چلی جائے گی۔ بس یہ 3 کاموں کا آپ نے خاص طور پر اہتمام کرنا ہے۔ وہ 3 کام کون سے ہیں؟ سب سے پہلا کام، آپ نے لا حول ولا قوت الا باللہ کی تسبیح کرنی ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ کی تسبیح اللہ کے غضب کو مٹاتی ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ کی تسبیح رب کی رحمت کو کھینچ لاتی ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ کی تسبیح گناہوں کو دھو ڈالتی ہے، جیسے پانی سے آدمی میل کچیل کو دور کرتا ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ کی تسبیح انسان کے گناہوں کو صاف کر دیتی ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ کو آپ نے صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے، اور اس کے ساتھ ہی آپ نے دوسرا وظیفہ وہ سورۃ الاخلاص میں اللہ کے 2 صفاتی نام اللہ الصمد کا کرنا ہے کہ یا اللہ الصمد تو بڑا بے نیاز ہے، تو بڑا بے نیاز ہے، تو ہمارے گناہوں پر پکڑ سکتا ہے، ہمارے دی ہوئی نعمتوں کو چھین سکتا ہے۔ اللہ الصمد، یا اللہ تو بڑا بے نیاز ہے، میں آپ کی بے نیازی سے ڈرتا ہوں، ڈرتی ہوں، یا اللہ مجھے معاف کر دینا، میری نعمتوں کو نہ چھیننا، مجھے کسی نعمت سے محروم نہ کرنا، بلکہ اپنے خزانوں سے میری جھولی کو گوہر مراد سے بھر دے، میری ہر ضرورت کو پورا کر دے۔ تو آپ نے اللہ الصمد کی ایک تسبیح، پوری ایک تسبیح 100 مرتبہ آپ نے اللہ الصمد کو پڑھنا ہے۔ اللہ الصمد، اللہ الصمد خوب شوق کے ساتھ پڑھنا ہے۔ اور جیسے اللہ الصمد پڑھ لیا، اس کے بعد آپ نے رب کریم کو، رب کریم کے 2 پیارے ناموں کے ساتھ پکارنا ہے، یا کریم یا رحیم، یا کریم یا رحیم، یا کریم یا رحیم، یا کریم یا رحیم۔ یہ یا کریم یا رحیم کا وظیفہ خاص الخاص سورج گرہن کا وظیفہ ہے کہ جب سورج بے نور ہو جاتا ہے، قیامت برپا ہونے والی ہوتی ہے، اور جب اللہ رب العزت بندوں کی نافرمانی پر ناراض ہو جاتے ہیں، تو بندوں کو اللہ رب العزت کے فضل کی ضرورت ہوتی ہے، اللہ رب العزت کے کرم کی ضرورت ہوتی ہے، اللہ رب العزت کے رحم کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو یا کریم و یا رحیم کے ذریعے اللہ کو پکارنے والا اللہ کے کرم کے احصار میں آ جاتا ہے، اللہ کے رحم کے احصار میں آ جاتا ہے۔ اللہ کی ناراضگی کی وجہ سے جو اس پر مصیبتیں اور غم ٹوٹنے والے ہیں، ان سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ اس لیے آپ نے یا کریم و یا رحیم کو
21 बार पढ़ना है। अपने हाथों की उंगलियों पर पढ़ लें, तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। 21 बार आपने या करीम या रहीम पढ़ना है। जैसे 21 बार पढ़ लिया तो आपने फ़ौरन अल्लाह के हुजूर अपने गुनाहों पर सच्ची तौबा करनी है, नदामत के आंसू बहाने हैं कि पता नहीं ये सूरज ग्रहण क़यामत का सूरज ग्रहण ना हो, पता नहीं मेरी आखिरी सुबह ही क्यों ना हो। इसलिए खूब ध्यान के साथ आपने ये तौबा करके अल्लाह के हुजूर अब कबूलियत का वक़्त है, सूरज ग्रहण कबूलियत का वक़्त है। आज 8 अप्रैल पीर के दिन सूरज ग्रहण लगने जा रहा है। इसलिए सूरज ग्रहण के वक़्त, सूरज ग्रहण से पहले मेरी इस वीडियो को ज़रूर लाइक शेयर कर दें और मेरी इस वीडियो को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें ताकि ये पैगाम तमाम लोगों तक पहुँच जाए, तमाम लोग इस वजीफ़े से मुस्तफ़ीद हो सकें और सूरज ग्रहण के बुरे असरात से महफूज हो सकें। रब करीम हर मुसलमान की दिली ख्वाहिश को पूरा फ़रमाए। रब करीम सूरज ग्रहण के बुरे असरात से तमाम मुसलमानों को महफूज फ़रमाए। आमीन 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 या रब्बल आलमीन।